پرانی ڈبیٹ ہے حلال اور ذبیحہ گوشت کے بارے میں. بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، انہوں نے نام بھی لیا ایک اسکالر کا، کہ اگر ہم مرغی یعنی چکن یا بیف یو ایس میں کھاتے ہیں تو وہ جائز ہوگا. اگر ہم ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ اگر وہ نان حلال بھی ہے، اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں کھانے سے پہلے تو وہ جائز ہو جائے. تو اس میں آپ کا اوپینین چاہتے ہیں. قرآن مجید بھی اس میں بالکل واضح ہے، اور یہ پیغمبروں کی قدیم ترین سنت ہے کہ جب آپ عمدن کسی جانور کی جان لیتے ہیں، ایک تو وہ جانور ہے کہ جن کا معاملہ جیسے مچھلی ہے، آپ نے جال ڈالا پکڑ لی، اس کو بھی اللہ کا نام لے کے ڈالنا چاہیے، لیکن اس میں آپ اگریسو ہو کر جان نہیں لے رہے ہوتے. تو جب آپ اس طریقے سے جانور کی جان لیتے ہیں تو آپ گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گوشت کسی سائنسی طریقے سے آپ کو نہیں مل جاتا، وہ ایک جانور کو مار کر ملتا ہے، اور آپ ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس کے گلے پر پھیرتے ہیں، تب گوشت حاصل کرتے ہیں. تو خدا نے جان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کے نام پر جان لینی چاہیے. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار، ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جانور کی جان لیں، اس کو اس طرح ذبح کر دیں. یہ آپ کا نام ہے اور آپ کی اجازت اور آپ کا اذن ہے کہ ہم یہ جان لینے کی جسارت کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت خدا کا نام لیا جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے وہ خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایک خدا پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا، کیونکہ وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی توحید کے اصول میں قائل ہیں. غلطی ایک الگ چیز ہے کہ اس میں کر ڈالتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو یہ جانور جن کو ہم باقاعدہ طریقے سے ہلاک کرتے ہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے، ان میں خون ہوتا ہے. تو خون حرام ہے، جو مچھلی میں نہیں ہوتا. خون کا نکلنا ضروری ہے. یعنی ذبح کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں مقرر کیا گیا، آپ جس طریقے سے چاہے ذبح کریں، خون نکلنا ضروری ہے، کیونکہ خون درندگی کی علامت ہے. اور جو جانور حرام کیے گئے ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، دوسرے ہیں، وہ ان کی درندگی کی وجہ سے ہی حرام کیے گئے. تو 20 سے تو خون بھی اپنے اندر یہی چیز رکھتا ہے، تو اس وجہ سے خون کا نکلنا ضروری ہے. یہ 3 شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے، تو آج راہ کرم یہی کام سور کے بارے میں بھی کر لیا تھا. بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. خواہ مسلمان کا دسترخوان ہو یا غیر مسلم کا، حلال حرام کی تمیز ہر حال میں قائم کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ آپ کسی جانور کا گوشت ان 3 شرائط سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے.